اور ناظرین ہم بات کریں گے، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان سابق سینیٹر افراسیاب خٹک صاحب، جنہوں نے آج ہی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے. ان سے اس درخواست کے حوالے سے جانیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو ہم نے آرڈیننس دیکھا اوور دا ویکینڈ، جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی، اس سے متعلق آلریڈی بڑی ایک بحث چھڑ چکی ہے اس کے آنے کے بعد. کیا پوزیشن ہے افراسیاب صاحب کی اس آرڈیننس سے متعلق، اور کیا تھاٹ تھا بیہائنڈ چیلنجنگ دس؟ افراسیاب صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت آپ نے نکالا. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. سر سب سے پہلے تو اسی پٹیشن سے متعلق، اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ پٹیشن، اور آپ نے آج یہ باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے، جس میں ماضی کے تمام انسٹنسز جو ہیں اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، کس طرح سے جو انڈیپینڈنس ہے آف دی اینڈ دی فنکشننگ آف جوڈیشری، ہاؤ اٹ امپیکٹس آل سٹیزنز، جسٹس کے حوالے سے بھی مینشن کیا گیا. اٹ شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ آلسو اٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن، اور تمام انسٹنسز کا بھی حوالہ کوٹ کیا گیا ہے، جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو پوزیشن ہم نے دیکھی ہے اوور دا ایئرز. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، وائی ہیو یو چیلنج دس آرڈیننس؟ کیا تھاٹ ہے اس کے پیچھے؟ پہلی بات یہ ہے جی، دیکھیں جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی، میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا، اور ہم سب میں اس بات پہ اتفاق تھا کہ انڈیویجولز کے پاس ڈسکریشن جو ہیں ان کو یا ختم کیا جائے یا کم سے کم رکھا جائے. وجہ یہ ہے کہ انڈیویجولز دباؤ میں آ جاتے ہیں، تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جن کا مداوا نہیں ہوتا. پھر سپریم کورٹ تو ایپیکس کورٹ ہے، اس کے اوپر تو کوئی کورٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کے فیصلوں میں ریویو بھی بہت کم ہوتا ہے، تو اگر ناانصافی ہو جاتی ہے تو ناانصافی پھر رہ جاتی ہے. بالکل. اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ جو پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو کمیٹی بنی تھی 3 افراد کی، اور وہ چلنا شروع ہو گئی تھی، تو اس کو جس طریقے سے انہوں نے ختم کیا ہے، یہ آرڈیننس کے ذریعے اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ ایک طرح سے چور راستے سے اس سارے ارینجمنٹ کو بدلا گیا ہے. تو یہ تو اچھے ارادے کے ساتھ نہیں ہوا. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ جوڈیشری کے پاس پالیٹکس بہت چلی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں آرٹیکل 6 کے مضبوط ہونے سے ڈائریکٹ مداخلت کے دروازے بند ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سارا کام جوڈیشری سے نکلوایا جاتا رہا ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پالیٹکس ہیز بین جوڈیشلائزڈ اینڈ جوڈیشری ہیز بین پولیٹیسائزڈ. پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے جوڈیشری. تو اصل میں پھر عوام کا کیا بنے گا؟ جو غریب لوگ ہیں ان کی درخواستیں نہیں لگیں گی، اور ہم سب ایک طرح سے صرف قاضی فائزی صاحب نہیں، اس سے پہلے بھی ہم چیف جسٹسوں کی امریت ڈکٹیٹرشپ کی ڈسے ہوئے ہیں. جیسے میں نے آج کیا اس میں ہے پٹیشن میں کہ ہم نے ایک درخواست ڈالی ہے 2019 میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن کے خلاف، جو 5 سال سے پینڈنگ ہے، 5 سال سے. اور ابھی قاضی فائز صاحب جب آئے تو ہم نے ایک اور درخواست ڈالی ارلی ہیئرنگ کے لیے، تو کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوئی. اور یہ 50-60 ملین لوگوں کے رائٹس کا سوال ہے، ہیومن رائٹس کا سوال ہے، کوئی ذاتی کیس نہیں تھا. لیکن دیکھیں نا، جو عوام کے حقوق کی بات ہوتی ہے اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. تو کمیٹی میں تو کم از کم ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ 3 بندوں میں سے کوئی ایک تو ایسا ریزنیبل بندہ ہو جائے گا جو شاید تھوڑی بہت اس بات کا احساس کرے گا. اسی لیے نے درخواست کی ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہوئی تھی اس کو چوری سے بدلا گیا ہے اور غلط میلافائڈی انٹینشن کے ساتھ بدلا گیا ہے. رائٹ. بٹ خٹک صاحب، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اور آپ کیا بہرحال امید رکھتے ہیں اس درخواست تو آپ نے دائر کی ہے، اس کی یہ فکس ہو پاتی ہے، کب تک ہو پاتی ہے؟ اینڈ یو ویری رائٹ وین یو سے کہ صرف 2% کیسز جو ہے جو عوام کے دیٹ ریچ سپریم کورٹ آف پاکستان، باقی حال جو ہے وہ آپ کے سامنے، عوام جس طرح سے رول رہی ہوتی ہے اپنے کیسز کو لے کے. آپ کو کیا امید نظر آ رہی ہے سر؟ اور جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے قانون سازی کی جا رہی ہے اور جتنے ہیسٹ میں کی جا رہی ہے، پھر لیجسلیٹرز جو ہیں وہ ہمیں یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم مجبور ہیں، چاہے ان کی باغ ڈور جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہو. آپ کو لگتا ہے کہ دس از لائک اے پرفیکٹ اسٹیج فار انارکی؟ دیکھیے جی، عدلیہ کا بازو مروڑا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی چٹھی جو ہے، لیٹر جو انہوں نے لکھا تھا، وہ ہمارے سامنے ہے. بالکل ایسا لیٹر ہے، اس کی کیوں تحقیقات نہیں ہوئی؟ یعنی اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ غلط ہے تو تحقیق کر کے بتائیں نا کہ وہ غلط ہے.
لیکن اگر صحیح ہے تو وہ تو بہت سیریس بات ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی جو بل کی بات تھی, آئینی تبدیلی, آئینی امینڈمنٹ کی ترمیم کرنے کے بل کی بات تھی, تو دیکھیے اس میں آپ نے دیکھا, یعنی مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ جو ڈی فیکٹو اور ڈی جور کے درمیان کنفلکٹ ہے, اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو ڈی فیکٹو کے کنٹرول کے میکینزمز ہیں اس کو ڈی جور میں انجیکٹ کیا جائے. سارا کھیل یہ ہے. اب ایک پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہے, وہ کامیاب نہیں ہوئی, تو اب دوسری پارٹی آگے آئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام دیکھ رہے ہیں, ساورن عوام ہیں, اور وہ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کردار ادا کر رہا ہے. جو جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں وہ ان کو ثابت کرنا ہوگا, ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح پھر لوگوں کو مسترد کرتے ہیں الیکشنز میں. پر خٹک صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یہ قانون سازی اور نمبرز نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کلیم کرنا کہ ہم یہ امینڈمنٹ لا کے رہیں گے یا آئینی عدالت جو ہے وہ بن کر رہے گی, یہ معاملات کو کیا اس طرف پش کر دیں گے کہ جہاں سے بالکل ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم, یا معاملات آپ کو لگتا ہے کہ آ چکے ہیں, اینڈ ڈو فور سی کہ لوگ باہر نکلیں گے ان آرڈر ٹو بی, مطلب ان کی جو ایک پروٹیسٹ ہے ٹو بی گورنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن, اور جہاں پہ ہمیں 2 سال میں جو حال نظر آ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو جس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے یا کورٹ آرڈرز کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے ہو, اور یہ کہا جا رہا ہو کہ جی آئین سے متصادم ہے, اس قسم کے حالات آپ کو کہاں لے کے ملک جاتے ہوا دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک پیریفری کے تعلق ہے, پیریفری از بوائلنگ. آپ دیکھیں نا بلوچستان, آپ دیکھ لیں پختونخوا, اس میں فاٹا, پرانا فاٹا جو تھا, اور یہ جنوبی اضلاع کی بات آپ دیکھ لیں, اور گلگت بلتستان دیکھ لیں, ایون کشمیر دیکھ لیں کہ جس طرح لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب پنجاب میں بھی حرکت نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی, بے روزگاری, ان چیزوں سے لوگ تنگ آ گئے ہیں اور لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو یہ جو ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ, یعنی وہ جو ڈی فیکٹو ہے اس کو ڈی جورے بنا لیں گے, اور جو کنٹرول ہینڈلز ہیں وہ آئین کے اندر ڈال لیں گے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ویجیلنٹ رہنا ہوگا, کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ آئینی عدالت اور اس طرح کی چیزوں کے پردے میں اس طرح کی اور ترامیم لائی جائیں گی جس میں ایک طرح سے جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے وہ اور کنٹرول ہو جائے گی. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ لوگ برداشت کریں گے. میں نے جیسے عرض کیا, آپ نے دیکھا پختونخوا میں تو بڑے پیمانے پہ لوگ نکلے ہیں, جس طرح سے بنو میں ہوا, لکی مروت میں ہوا, سوات میں ہوا, ہر ضلع میں ہوا ہے. بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگست میں کتنی بڑی تحریکیں ہمارے سامنے چلی ہیں جو خواتین کی سربراہی میں. تو پنجاب میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلوس پر انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نکلیں گے تو ساری پابندیوں کو اڑا دیں گے. عوام کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی. اور خٹک صاحب, جس طرح سے معاملات, اور آئیڈیلی تو آئین و قانون کے مطابق ہی چلانے چاہیے, لیکن اگر طاقت کے زور پر جس طرح سے معاملات کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے, سو یہ ایک سچویشن جو ہے وہ مزید آپ کہہ رہے ہیں, اور عوام جو ہے وہ کب تک برداشت کریں گے. لیکن ابھی تک بہرحال خٹک صاحب یہی نظر آ رہا ہے کہ عوام کی جو سے ہے یا عوام کی جو رائے ہے اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا رہا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے. سو آنے والے ٹائمز میں آپ کو سچویشن کہیں کسی سولوشن کی طرف جاتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی, آپ کو ایک اناکی کی سچویشن ہی نظر آ رہی ہے. جی ایسے ہے کہ اصل میں جو میجر سیاسی پارٹیاں ہیں بدقسمتی سے انہوں نے بہت برے طریقے سے سرنڈر کیا ہے, اور ایک طرح سے وہ اپنے پاور کے لیے, اور پاور بھی کیا پاور ہے, یعنی نام کی پاور ہے, یعنی حقیقی پاور تو ان کے پاس کہاں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایسے کمپرومائزز کیے ہیں جس کی قیمت ان پارٹیوں کو سیاسی قیمت ادا کرنی ہوگی, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, لوگ سمجھتے بھی ہیں, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کی تجربہ ہے, پھر اکانومی کے جو حالات ہیں, اور میں آپ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امریت جو ہے اس کو لوگ برداشت نہیں کریں گے. اور ہم نے دیکھا ہے سخت سے سخت نظام بھی دیکھے ہیں. ایوب خان کا مارشل لا مجھے یاد ہے, جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا مجھے یاد ہے, جنرل مشرف کا مارشل لا ہم نے دیکھا ہے. زبردستی کوئی حکومت نہیں کر سکتا, ڈنڈے کے زور سے, بندوق کے زور سے. حکومتیں عوام کی مرضی سے چلتی ہیں, رضامندی سے, اور اس کے لیے الیکشن بہترین طریقہ ہے. لیکن الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو ریکٹیفائی کیا جائے, اس کی انویسٹیگیشن ہو, اس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے, اور اس کے لیے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے نئے ایشوز
لائے جا رہے ہیں. اور میں اس کا ایک ایگزامپل ایک انسٹنس کوٹ کر دیتی ہوں اور آپ کا بلکہ کامنٹ اس پہ بڑا انویلیوبل ہوگا. افراسیہ صاحب آج چیف جسٹس صاحب نے 4 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں وہی اصل نتائج کا تعین کرتے ہیں کسی بھی حلقے کے, اور تھیلے کھولے یا کھولنے پہ کاس کر دوبارہ جو گنتی یا ری کاؤنٹنگ کا جو معاملہ ہوگا اس میں فارم 45 یا فارم 47 کوئی حیثیت نہیں رکھے گا, وہ حتمی تعین نہیں اس کو کہا جا سکتا. سو ڈو یو فیل کہ یہ فارم 45 کی جو ایک پوری ایک فارم 45 فارم 47 کی ایک ڈیبیٹ تھی جس میں فارم 45 ایک بہت ایک کرٹیکل ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے, اس کا یہ کہہ دینا کہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, یہ ایک نیا راستہ کھولا جا رہا ہے اس الیکشن فراڈ کو جس کو آپ نے کہا اس کو دبانے کے لیے؟ اس لیے تو چیف جسٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ چرائے ہیں وہ اب اپنی چوری کو چھپانے کے لیے, دیکھیں نا یہ فارم 45 فارم 46 47 یہ بالکل دھڑلے سے کھلے عام ملک میں ایک انتخابی ڈاکہ پڑا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے, اور تحقیق سے کیوں ڈرتے ہیں اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک نہیں کہا انہوں نے, اور عوام ساورن ہیں, ان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. عدالتیں حکومتیں متعین نہیں کر سکتی, عوام متعین کرتے ہیں, اور عوام کی رائے کا جو احترام نہیں کرتے, رسپیکٹ نہیں کرتے, وہ پھر عوامی ریلے میں بہہ جائیں گے. عوام آخر میں نکلیں گے اور کسی جبر یا کسی ظلم سے عوام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ افراسیہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. سینئر سیاستدان سابق سینیٹر افراسیہ خٹک صاحب اس وقت ہم سے بات کرتے تھے, جنہوں نے کہا کہ عوامی طاقت کا محور ہے, عوام ہی کے فیصلے جو ہے وہ فائنل اتھارٹی رکھتے ہیں, اور جو عوام کے فیصلے نہیں مانے وہ پھر اس سیلاب میں اس ریلے میں بہہ جاتے ہیں. سو بہتر یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کو احترام نہ صرف ان کی رائے کا کیا جانا چاہیے بلکہ اس کو ماننا بھی چاہیے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اس کے مطابق معاملات کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے, ملک کو آئین و قانون کے مطابق جو ہے وہ چلانا چاہیے. ورنہ سچویشن اس وقت جس قسم کی نظر آ رہی ہے اور جس قسم کے حالات اس وقت ہے, ایک اناکی کی سچویشن کی طرف, اور ملک جس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں آلریڈی ہماری اکنامک انسٹیبلٹی ہے ڈیو ٹو دی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, تو لہٰذا معاملات کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے معاملات کو رول آف لا کے تحت جو ہے وہ چلایا جانا چاہیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.